آپ جاوید چودھری ہیں؟ اس نے بڑے جوش سے پوچھا۔ وہ شکل، لباس اور لہجے سے بھکاری لگتا تھا، اور وہ عملاً تھا بھی بھکاری۔ چوک میں کھڑا تھا، گاڑیوں کے شیشے بجا رہا تھا، اور جو شخص شیشہ نیچے کرنے کی غلطی کر دیتا تھا وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا تھا۔ میں بھی چوک پر رکا۔ اس نے شیشہ بجایا، مجھے دیکھا، پہچانا اور ہاتھ جوڑ کر شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے اسے اگنور کیا، لیکن جب اس نے میرا نام لیا تو میں نے شیشہ نیچے کر دیا۔ اس نے ہنس کر کہا، میں بھی آپ کا فین ہوں۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران اشارہ کھل گیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا، سگنل کراس کر کے گاڑی روکی اور باہر نکل کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لنگڑا لنگڑا کر میرے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ویلاگ سنتا ہوگا، لیکن اس نے یہ بتا کر مجھے مزید حیران کر دیا، میں آپ کے کالم پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے کریدا تو پتہ چلا یہ میٹرک پاس ہے، بھکر سے اسلام آباد آیا، بے روزگاری کی وجہ سے بھکاری بن گیا، اور اب بڑی عزت سے 20ویں گریڈ کے افسروں سے زیادہ کما رہا ہے۔ چوک میں 8 گھنٹے کی شفٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد نہایت ایمانداری سے پوائنٹ دوسرے بھکاری کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے۔ میں اس کی ایمانداری سے متاثر ہوا۔ اس کے بعد اس کا شکوہ شروع ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا، آپ نے بھکاریوں کے خلاف کالم لکھ کر لاکھوں بھکاریوں کے پیٹ پر لات مار دی، آپ کو ان کی بد دعائیں لگیں گی۔ میں نے پوچھا، کیا ملک میں بھکاریوں کو عام اجازت ہونی چاہیے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا آپ لاکھوں بھکاریوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ انہیں برسوں تک مفت کھانا اور کپڑے دے سکتے ہیں؟ اگر ریاست یہ کر سکتی ہے تو کر لے۔ ہم کون سی 5 سٹار زندگی گزار رہے ہیں؟ سردی اور گرمی میں چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، غلیظ کپڑے پہنتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، اور رات جھگیوں اور کچی آبادیوں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ پولیس اگر ہمیں گرفتار کر لے گی تو اسے ہمیں کھانا بھی دینا پڑے گا، رہائش بھی، دوائی بھی، نشہ بھی اور کپڑے بھی۔ چنانچہ آپ ہمیں 10 سال جیل میں رکھ دیں، ہمارا کیا جائے گا؟ ہم چھٹیاں گزار کر دوبارہ چوک میں آ جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، جناب، ہندوستان میں سینکڑوں سال سے بھکاری ہیں، اور یہ رہیں گے۔ آج تک کوئی حکمران بر صغیر سے بھکاری ختم نہیں کر سکا، لہٰذا آپ اور محسن نقوی بھی ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ مجھے اس کی آواز میں دھمکی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے سلام کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر آگے نکل گیا۔ میں نے 21 اپریل کے کالم بھکارستان میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے درخواست کی تھی، آپ کم از کم اسلام آباد سے بھکاری اور منشیات ختم کر دیں۔ محسن نقوی کی مہربانی، انہوں نے نوٹس لیا اور پولیس نے بھکاریوں کی گرفتاری کا یونٹ بنا دیا اور گرفتاریاں شروع کر دیں۔ اسلام آباد میں ہزاروں بھکاری ہیں۔ پہلی کھیپ گرفتار ہوئی تو نیا بحران پیدا ہو گیا۔ پولیس قانون کے مطابق گرفتاری کے بعد بھکاریوں کو جیل بھجوانے کی پابند ہے، لہٰذا جب بھکاریوں کو جیل بھجوایا گیا تو وہاں جگہ نہیں تھی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے پولیس کو لکھ کر بھجوا دیا، ہماری جیل میں 2150 قیدیوں کی گنجائش ہے، جبکہ ہمارے پاس 7000 قیدی ہیں۔ ہم بھکاریوں کے لیے کہاں سے گنجائش نکالیں؟ ہماری طرف سے معذرت قبول کر لیں۔ اس خط کے ساتھ ہی بھکاریوں کی گرفتاری کا سلسلہ بند ہو گیا، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا، کیا ریاست اب بھکاریوں کو پورے شہر، پورے ملک کی مت مارنے کی اجازت دے دے گی؟ آج یہاں 10,000 بھکاری ہیں تو کل یہ تعداد لاکھ ہو جائے گی اور ریاست منہ دیکھتی رہے گی۔ آخر دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ دنیا کے بے شمار ملکوں نے بھکاریوں کا نیٹ ورک توڑا اور آج وہاں کوئی بھکاری موجود نہیں۔ اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلا ہم سعودی عرب اور ایران کا ماڈل لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران میں بھکاریوں کو پکڑ کر فوری سزا دے دی جاتی ہے، حکومت نے فورس بنا رکھی ہے، یہ لوگ شہروں میں پھرتے رہتے ہیں، انہیں جو ہی کوئی بھکاری نظر آتا ہے یہ اسے پکڑ کر مجسٹریٹ کے پاس لے جاتے ہیں، مجسٹریٹ تصدیق کے بعد سزا سناتا ہے اور بھکاری کو درے مار کر وارننگ دے دی جاتی ہے، اس کا بائیو میٹرک بھی ہو جاتا ہے، اور یہ اگر دوسری بار پکڑا جائے تو سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اور اس سزا میں ہر بار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بھکاری توبہ کر لیتا ہے۔ یورپ کے چند ممالک میں بھکاریوں کے ہاتھوں پر ٹریکر لگا دیے جاتے ہیں، یہ جو ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہدف سمجھ جاتا ہے یہ عادی بھکاری ہے، لہذا یہ اسے بھیک نہیں دیتے، اور یوں بھکاری بے روزگاری کی وجہ سے کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم کیونکہ جمہوری ملک ہیں اور ہم یورپ بھی نہیں، لہٰذا ہمارے پاس لاکھوں ٹریکر کا بجٹ ہوگا اور نہ ہم بھکاریوں کو سر عام درے مار سکیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس 20 حل موجود ہیں۔ مثلا ہمارے تھانوں، سرکاری دفتروں، پرائیویٹ سیکٹر اور CDA کو صفائی ستھرائی اور گھاس کاٹنے کے لیے لوگ چاہیے، حکومت قانون سازی کرے، پولیس بھکاری پکڑے، اسپیشل مجسٹریٹ تصدیق کے بعد انہیں حسب توفیق 2-4 ماہ کی مشقت کی سزا دے دے، اور پولیس ان سے تھانے، واش روم اور لان صاف کرائے،
ان کی تعداد اگر بڑھ جائے تو پولیس انہیں پرائیویٹ سیکٹر اور CDA کے حوالے بھی کر دے اور CDA ان سے گھاس کٹوائے اور سڑکوں اور پارکوں کی صفائی کروائے۔ پرائیویٹ ادارے اور CDA بھکاریوں کے لیے ٹریکر خرید لیں اور ان کے پاؤں میں لگا دیں تاکہ یہ فرار نہ ہو سکیں۔ ان کی بائیو میٹرک بھی ہو جائے تاکہ یہ اگر دوبارہ پکڑے جائیں تو ان کی سزا ڈبل ہو جائے۔ دوسرا، حکومت ان کے اثاثے اور جمع پونجی بھی بھاگ کے سرکار ضبط کرنا شروع کر دے تاکہ ان کو مالی نقصان بھی ہو۔ حکومت بھکاریوں کی بحالی کے ادارے اور شیلٹر ہوم بھی بنا دیں، ان میں انہیں مختلف ہنر سکھائے جائیں تاکہ یہ مفید شہری بن سکیں۔ اب سوال یہ ہے اس کے لیے فنڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کا حل بھی موجود ہے۔ حکومت اسلام آباد میں ATM، ریستورانوں، موبائل فون اور پٹرول پر اینٹی بیگنگ ٹیکس لگا سکتی ہے۔ یہ ٹیکس ₹1 فی 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو اس ٹیکس کے بارے میں باقاعدہ بتایا بھی جائے تاکہ یہ خوشی سے یہ ٹیکس برداشت کر سکیں۔ فنڈ بعد ازاں بھکاریوں کی بحالی پر خرچ ہو اور جو بھکاری بحال ہو جائے انہیں حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر باقاعدہ جاب دے دے۔ حکومت دکانوں، ریستورانوں، مارکیٹوں، چوکوں، پارکوں اور مسجدوں اور ان تمام جگہوں پر چندے کے باکس بھی رکھوا دیں جہاں لوگ بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں۔ ان باکسز پر لکھا ہو یہ رقم بھکاریوں کی بحالی پر خرچ ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنی خیرات بھکاریوں پر ضائع کرنے کی بجائے باکس میں ڈال دیں تاکہ حکومت بھکاریوں کو قدموں پر کھڑا کر سکے۔ اس سے بھی فنڈ جمع ہو جائے گا۔ لوگ بھی بھکاریوں کو رقم دینے کی بجائے ان کی بحالی پر خرچ کریں گے۔ بھکاریوں کے باقاعدہ نیٹ ورک ہیں اور نیٹ ورک چلانے والے لوگ بااثر ہوتے ہیں۔ حکومت ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے، انہیں قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ حکومت اسے ناقابل ضمانت جرم قرار دے اور اس کی سزا لمبی اور بامشقت ہونی چاہیے تاکہ ملک میں بھکاریوں کے نیٹ ورک توڑے جا سکیں۔ حکومت کو بھکاریوں کے خلاف میڈیا کمپین بھی کرنی چاہیے تاکہ بھیک دینے والے لوگ ان پر رحم کرنا بند کر دیں۔ اگر لوگ انہیں بھیک نہیں دیں گے تو بھی ان کا کام بند ہو جائے گا۔ یہ لوگ بچوں سے بھیک منگواتے ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں۔ وزارت داخلہ یا اسلام آباد انتظامیہ زمرد خان سے مشورہ کرے اور اگر یہ ان بچوں کے لیے الگ سویٹ ہوم بنا دیں اور اس میں بھکاری بچوں کو تعلیم اور تربیت دے دی جائے تو یہ بچے بھی کمال کر سکتے ہیں۔ زمرد خان اگر بھکاری بچوں کو صرف ویٹری کی ٹریننگ دینا شروع کر دیں یا انہیں میڈیکل اسسٹنٹ ہی بنا دیا جائے تو بھی یہ بچے قوم کے لیے سرمایہ بن سکتے ہیں۔ اور آخری تجویز، ریاست کا کوئی بھی منصوبہ عوام کی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا محسن نقوی کو چاہیے یہ اسلام آباد کے شہریوں اور کاروباری طبقے کو اس نیک کام میں شریک کریں۔ انتظامیہ مارکیٹوں اور محلوں میں کمیٹیاں بنا دے اور یہ کمیٹیاں بھکاریوں کو پکڑنا شروع کر دیں اور انہیں بھگانا بھی۔ کمیٹیاں عوام کو بھی سمجھائیں، آپ بھکاریوں کو رقم نہ دیا کریں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔